بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علی پور چٹھا علی پور چٹھا میں حضور قدر الشیخ پیر سائی پیر سائی محمد اسلم اویسی رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس پاک کی تقریبات جاری و ساری ہیں۔ ناروال سے مہمان ہیں قاری محمد ارشد اویسی صاحب، جو صدر ہیں تحریک اویسیہ پاکستان ڈسٹرکٹ ناروال کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب بہت شکریہ، اس روحانیت کی گھڑیوں میں ہمیں کچھ فیوز و پرکاش سے مستفید کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دامن رحمت میں اپنے دے پڑا مجھ کو رحیم، مرشدی سائی محمد اسلم اویسی میرے آنکھ واسطے۔ آج انتہائی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو درگاہ اولیاء کرام ہے یہ امن کے گہوارہ ہیں، یہ دکھی انسانیت کے لیے ایک سکون کی جگہ ہے۔ اور میرے برہان الواصلین، حجت الکاملین، محتاب ولایت، بدر المشائخ حضرت الحاج پیر سائی محمد اسلم اویسی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد جو ہیں، یہ کاموکی کے رہنے والے تھے اور اقلیتی اولاد تھے اپنے والدین کی۔ آپ 1950 میں علی پور چٹھا شریف اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تشریف لائے اور فناف اللہ مقابل حضرت سائی فقیر اللہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے جب پہلی نظر دیکھا تو آپ سائی صاحب کے ہو کے رہے۔ 1953 میں آپ نے مکمل طور پر کاموکی کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا اور پھر ساری زندگی آپ اپنے مرشد پاک کے پاس رہے۔ تو آپ اپنے مرشد کامل کے اتنے عاشق تھے کہ آپ کی صورت تو سائی فقیر اللہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دیکھنے والوں کو فرق نظر نہیں آتا تھا، مشابہت کرتی تھی۔ اور آپ کا سادہ لباس تھا، آپ سفید قمیض اور تہمد باندھتے تھے اور سادہ سی پگڑی سفید باندھتے تھے۔ آپ کا چہرہ بڑا حسین تھا، دراز قد تھا اور آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں اور جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ آپ جب پروگراموں میں مجالس میں جاتے تو بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ایسے جیسے چاند کے سامنے ستارے مانند پڑ جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا تھا۔ حضور بدر المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ جو جمعۃ المبارک کے خطبات میں مرشد کامل کے عنوان ہوتے تھے، موضوع ہوتے تھے، وہی حضور بدر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی رکھے۔ اور حضور بدر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہے سائی فقیر اللہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی پاک درگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، وہ ساری زندگی مصلی امامت پہ امامت کرواتے رہے۔ تو حضور بدر المشائخ بھی اپنے مرشد کی ادا کو ادا کرتے رہے، امامت کرواتے رہے اور جس ممبر پہ وہ بیٹھ کے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انسانیت کا درس دیتے تھے، آپ بھی وہی دیتے رہے ساری عمر۔ اور پھر حضرت سائی محمد اسلم اویسی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی کو بیعت کرتے تھے، بہت بڑی یہ بات ہے کہ جب بھی کسی کو بیعت کرتے تھے آپ سب سے پہلے آپ فرماتے تھے بیٹا رزق حلال کھانا، تو اس کے بعد آپ فرماتے 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہیں، اپنے والدین کا احترام کرنا ہے اور فرماتے کہ فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھا کرو، 11 بار سورہ اخلاص پڑھا کرو اور 11 بار پہلا کلمہ شریف پڑھا کرو اور 11 بار جو ہے وہ بعد میں پھر درود شریف پڑھا کرو۔ اور نماز مغرب کے بعد ہر اپنے عقیدت مند کو بیعت کرنے والے کو فرماتے کہ خیر و تابعین امام العاشقین حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نفل پڑھا کرو۔ تو یہ جو عمل ہے یہ انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ جو افراد آپ بتا رہے ہیں ہر خاص و عام کے لیے تھے یا یہ مخصوص جو آپ کے مریدین تھے ان کے لیے تھے؟ آپ یہ ہر اپنے بیعت کرنے والے کو یہ فرماتے تھے اور جو قریب بیٹھتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ ذکر کیا کرو، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب جب کاموکی سے ہجرت کر کے آپ علی پور چٹھا تشریف لے کے آئے تو ان کی ادھر کوئی جائیداد وغیرہ تھی، اس کے حوالے سے آپ کچھ نہیں؟ جی ان کے 12 ایکڑ زمین تھی جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دی اور جو گھر میں سے آپ کو حصہ ملا تھا وہاں آپ نے مسجد بنا دو۔ تو آپ کا مسجدوں سے بڑا پیار تھا اور دینی مدارس سے بڑا پیار تھا اور آپ نے ساری زندگی ادھر بیٹھ کے طلباء کو ترجمہ و تفسیر خود پڑھایا۔ صحیح صاحب رحمۃ کہ
کہ سلسلہ ویسے میں آپ کو کیسے ذوق پڑا کہ آپ سلسلہ ویسے میں آگے؟ میں ناروال سے تھا اور حضور بدر مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناروال کی پاک سرزمین پہ جایا کرتے تھے، محلہ رسول نگر ناروال میں۔ تو ہمارا گاؤں کلاس پور آیا ہے، تو حضور بدر مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلاس پور بھی پوری جان کے وہاں آتے تھے۔ تو وہاں سے جب میں نے حضور بدر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پھر دل میں یہ محبت اور پیار پڑا۔ پھر میں نے طالب علمی کا دور بھی آپ کے پاس ادھر دربار سیکھا، آستان عالیہ ویسے پہ ادھر میں نے طالب علمی کا دور گزارا ہے، وہ ادھر سے ہی فصل۔ اچھا، اس کے بعد پھر صحیح صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ ادھر جا کے دین تبلیغ کا کام کریں۔ آپ تو ہر اپنے قریب بیٹھنے والے علماء کرام کو اپنی جیب سے خرچ بھی دیتے تھے، ان سے محبت بھی فرماتے تھے، اور جب کوئی کہتا کہ حضور پیران اعظام تو لیتے ہیں لیکن آپ مریدوں کو دیتے ہیں یا حفاظ قرآن کو اور قرآن حضرات کو اور علماء کرام کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اصل آپ کے ساتھ میری جو محبت کا رشتہ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ دین متین کی ترویج و اشاعت کا کام کرتے ہیں، اور یہی میری آپ سے محبت کی بڑی وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتا ہوں اور آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ دین کا کام کریں، دین دنیا میں اللہ برکت حاصل کریں۔ گر صاحب آپ نے کافی عرصہ جو سائیں صاحب کے درمیان میں گزارا، سائیں صاحب کی عقیدت میں گزارا، یہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، تو سائیں صاحب کی کوئی کرامات سائیں محمد اسلم اویسی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد کی بہت ساری کرامات ہیں۔ آپ نے اتحاد امت کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی درگاہ پہ آپ نے 200 سے زائد جو سلسلہ ویسیہ کے مشائخ ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور آپ نے اتحاد امت کے لیے اپنی درگاہ کو، اپنے آستانے کو بزنس کا سسٹم نہیں بنایا تھا جو آج کل لوگوں میں ہوتا ہے کہ اس کو بزنس سمجھ کر کیا ہو، نہیں، آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا درس دیا لوگوں کو، اور ساری زندگی حضور بدر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، چاہے سفر میں ہے یا بجر میں ہے، تو آپ نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی۔ بٹ صاحب جتنی بھی کرامات اور یہ کرام کی بیان کی جائیں وہ تو ہاتھہ شمار میں نہیں آتی، لیکن سائیں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ پہ میں نے یہ ایک کتاب لکھی ہے میرے بدر المشائخ، یہ میں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ، تو اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اس میں آپ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ سلسلہ ویسے ہی کہ جو آپ کے پیر بھائی ہیں ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مرشد کامل کے ساتھ اپنی محبت کو زیادہ سے زیادہ رکھیں، اپنی اولادوں کو وابستہ کرائیں، اپنے نام کے ساتھ ویسی نسبت کو ضرور لگائیں۔ اگر کوئی کام ہے، کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے، مکان ہے یا کوئی گاڑی ہے، تو اس پہ آپ ویسیہ نسبت کا ضرور ذکر کریں۔ بہت شکریہ۔